اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینشی پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کلن مجلس اتحاد المسلمین ڈسٹرکٹ جگتیال خواجہ لیاقت علی محسن صاحب، ٹاؤن پریزیڈنٹ جگتیال کلن مجلس اتحاد المسلمین سمیر الدین آزاد صاحب، حافظ اسد صاحب، یہاں پہ موجود تمام مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، 4 نمبر وارڈ سے واجد صاحب، 17 نمبر وارڈ سے عامر آزاد صاحب، 30 نمبر وارڈ سے نسیم سلطانہ صاحبہ راحل، 31 نمبر وارڈ سے میرے بھائی محمد رضی الدین صاحب، 34 نمبر وارڈ سے ہمارے بھائی ڈاکٹر ایوب خان صاحب، 35 نمبر وارڈ سے نسیم سلطانہ صاحبہ عقیل صاحب، 46 وارڈ سے شیرین فاطمہ صاحبہ برکاتہ۔ سب سے پہلے تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح طور پر صاف کر دوں، نہ میں یہاں پر آپ کے تھالیوں کے لیے آیا ہوں، نہ آپ کے چیخ پکارے کے لیے آیا ہوں، نہ میں اپنی شہرت میں بڑھوتری کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کے بیچ میں مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام دینے آیا ہوں، اور میں تمام نوجوانوں سے، میرے عزتدار بھائیوں سے یہ امید کروں گا کہ میں جو پیغام دینے مجلس اتحاد المسلمین کا آیا ہوں اس کو آپ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نہ میرے لیے میری تقریر کے بیچ میں نہ تھالی ماریے نہ چیخ ماریے، میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، وقت اور حالات بتانے آیا ہوں، اور اس وقت اور حالات میں ہم کتنا بڑی اہمیت کا رول اس ملک میں ادا کرتے ہیں وہ اہمیت بھی آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں۔ جب چناؤ آتا ہے یا الیکشن آتا ہے، ہر ایک سیاسی جماعت کو حق ہوتا ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں آئے اور اپنی بات رکھے۔ ہر سیاسی جماعت ہو یا ہر امیدوار ہو، عوام کے بیچ میں آتی ہے اور اپنی بات رکھتی ہے تاکہ آپ کی جو طاقت، آپ کا ووٹ ہے وہ اس کے حق میں استعمال کر سکے۔ اور میں آج آپ کے بیچ میں بیرسٹر سعودی اویسی صاحب کے حکم پر یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام دینے آیا ہوں۔ آج جو انتخابات ہے وہ ہمارے وارڈ کے گلی کوچوں کے انتخابات ہے، مگر یہ ہمارے لیے اتنے ضروری کیوں ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھو، ہر ایک جنگ اپنے وجود کے لیے لڑی جاتی سنی جو دوسروں کو جتانے کے لیے لوگوں نے لڑی ہے۔ ہمیشہ جنگ لڑی گئی تو اس لیے لڑی گئی کہ ہم کو، ہر شخص کو اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے جنگ لڑی گئی۔ اور آج اس جنگ میں جو ایک چناؤ ہے اور ہمارے لیے ہر ایک الیکشن ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم ہر ایک پرچم کو گاڑنے ہم نکلے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کی اہمیت سمجھیں گے۔ سالوں سے ہم نے یہاں پر، آپ مجھے بتائیے، یہاں پر جب ایم پی کا الیکشن ہوا تو کیا مجلس اتحاد المسلمین نے آ کر آپ کے بیچ میں کہا کہ ہمارا ایم پی کا امیدوار ٹھہرے ہوا آیا پتنگ کو ووٹ دو؟ ہم نے اپنا امیدوار نہیں ٹھہرایا، ہم نے علماء کرام کی بات سنتے ہوئے، پورے مسلمانوں نے ایک طرفہ ہوتے ہوئے کسی اور کو ووٹ دیا۔ کس کو ووٹ دیا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کیا وہ یہاں پر جیت سکے؟ ایم ایل اے الیکشن آیا، ایم ایل اے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے مقامی علماء کرام کی فیصلے پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پر کانگریس کی تائید کی، ایم پی میں کانگریس کی تائید کی، اور ہم نے یہاں پر نانہال سیکولر جماعتوں کو جتانے کے لیے ہم نے پتنگ کے نشان پر ووٹ نہیں مانگا۔ ہم نے آپ آ کر کہا چلو جیسے علماء کرام نے حکم دیا، چلو بھاجپا کو ہرانے کے لیے ہم ایک ہوتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہم نے ووٹ ڈالا۔ بتاؤ، اب جب وارڈ کا الیکشن آیا ہے، یہ ایک ہی تو الیکشن ہے جس میں ہم آپ کے بیچ میں آتے ہیں۔
دو الیکشن ان کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، کیا ایک الیکشن ہم اپنے لیے ووٹ نہیں مان سکتے؟ دو الیکشن میں ہم اتحاد کے نام پر، بھاجپا کو ہرانے کے نام پر ہم لوگ ایک ہوتے ہوئے دوسروں کو جتاتے ہیں تاکہ بھاجپا کو ہرایا جائے۔ بتاؤ، یہ ووٹ کا تو الیکشن ہے جس میں مجلس کے امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اب یہ بتاؤ جن کو ہم جتانے کی تعریف کرتے ہیں، کیا آج ان سے ہمارا مقابلہ ہمارے وارڈ کے الیکشن میں بھی نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ بتاؤ مجھے آپ نے یہاں پر ایم پی الیکشن میں کس کو ووٹ دیا؟ بولو مجھے آپ۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے بات، اور میں کبھی جھوٹ کا، جذباتوں کا سہارا نہیں لوں گا۔ بتاؤ مجھے، اس اروند کو ہرانے کے لیے کیا ہم نے ایک ساتھ ہوتے ہوئے کیا یہاں پر کانگریس کی تعریف کی یا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس اروند کو ہرانے کے لیے کانگریس کو ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ کون جیتا؟ کون جیتا؟ کون کمزور نکلا؟ کون ہارا؟ کیوں ہارا؟ ہم نے تو ایک ساتھ ہوتے ہوئے ووٹ ڈالا تھا نا، ہم نے تو ایک طرفہ ووٹ ڈالا تھا نا، ہم نے تو یہ سوچ کر ووٹ ڈالا تھا کہ اس کو ہرائیں گے اور اس کو زمین دوز کریں گے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کون ہارا؟ کون اس کے سامنے کمزور پڑا؟ اتنے سووں کا مجمع ہے، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بی جے پی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا؟ ہم سب نے ووٹ ڈالا، جیتا کون؟ کیوں ہرا نہیں پائے؟ مسلمانوں نے تو ایک طرفہ ووٹ دیا نا، اور جب مسلمانوں نے تمہارے طرف ہوتے ہوئے، چاہے یہاں کا ڈاکٹر ہو یا اس ایم پی لوک سبھا کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہو، ارے کمزور ہو، جب وہ کتا بھونکتا ہے تم خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں اپنے ووٹ کی بھیک سے نہیں نوازا تھا؟ جب ہمارے اوپر انگلی ہو تم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم خاموش کیوں بیٹھتے ہو؟ ہم نے تو ایک طرفہ تم کو ووٹ دیا تھا نا، ہم نے تو تمہیں اپنے ووٹ کی خیرات سے نوازا تھا نا۔ تو وہ جب ابلیس، وہ شیطان کی اولاد، جب شب بارات کے خلاف بھی بولتا ہے، اے نانیہاد سیکولر جماعت کے کمزوروں، ارے مسلمانوں کے ووٹ کے بھیک پہ جینے والے ڈاکٹر جیون ریڈی، تمہارے منہ سے زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں بولتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیا تمہارے میں ہمت نہیں ہے یہ سوال پوچھنے کا؟ ایک سوال ہے تمہارے سامنے، کیا ہمارے خلاف زہر نہیں اگل رہا ہے یہ؟ ارے یوں تو چھوڑو زہر کی بات، اس کے لوگ خبر میں سے اٹھ کے آ گئے تو خود مسلمانوں کے ناخون کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایسے کئی نمرود اور یزیدوں کا دور مسلمانوں نے دیکھا جو آج زمین کی غذا بن گئے، یہ بھی نمرود انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے قیامت تک برقرار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ جس کو ہم نے ووٹ ڈالا وہ کیوں خاموش ہے؟ آج ہمارے وارڈوں میں پھرتے ہیں، چھاتی چوڑا کر کر پھرتے ہیں، ایک ہاتھ لے کر پھرتا ہے، ایک اے سی لے کر پھرتا ہے، پتہ نہیں وہ اے سی میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے۔ مگر بتاؤ جگتی آتاؤں کے غیور لوگوں، کیا ہمیشہ ہم نے ان کے حق میں ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ دیا نا۔ چاہے آج جو ڈاکٹر جیتا ہوا ہے وہ ہمارے ووٹوں کی بھیک سے ہی تو جیتا ہوا ہے نا۔ کیا جیون ریڈی کو جو عزت ملی، کیا اس میں مسلمانوں کا رول نہیں ہے؟ اگر یہ ہارے تو کیوں ہارے؟ کیونکہ ان دوسروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں نے تو ڈٹ کر پوری تعداد کے ساتھ ایک ہو کر ووٹ ڈالا۔ تو یہ جب منوس
अपना ज़बान से जहर उगलता है तो ए डॉक्टर ए जीवन रेड्डी तुम्हारी जबान पे क्या लकवा मार जाता है मुसलमानों के मसाइल उठाने के लिए? क्या ये हमें नजर नहीं आता? बताओ मुझे कौन से मुद्दों पर इन्होंने हमारी आवाज उठाई? हम तो हमेशा वोट दिए ना, एमपी इलेक्शन हो इनको ही वोट देते हैं ना, एमएलए इलेक्शन हो इनको ही वोट देते हैं ना। अगर वार्ड इलेक्शन में हम कितने उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, अगर ये उम्मीदवार जीत जाए तो इन किसी का क्या बिगड़ेगा? ताकत बनेगी तो किसकी बनेगी? आवाज उठेगी तो किसके लिए उठेगी? ताकत बनेगी तो किसकी ताकत बनेगी? हमारी हौसलों को क्या इससे मजबूती नहीं मिलेगी? और जब हम हमारे हौसले हमारी ताकत को बड़ा करने आ रहे हैं तो चंद लोग इनका झंडा पकड़कर इनके साथ चल रहे हैं। चलो झंडा पकड़कर इनका, मगर ये भी तो पूछो कि इन्होंने हमारी आवाज कब उठाई? उर्दू घर 2 साल से बंद पड़े हुआ है, कोई किसी ने हमारी आवाज उठाई? कब्रिस्तानों का मसला हमारे बीच में है, किसी ने हमारी आवाज उठाई? हमारे बच्चों को मीलों किलोमीटर दूर कॉलेज को जाना पड़ता है, किसी ने हमारे बच्चों की आवाज उठाई? हज हाउस का मसला हमारा है, क्या इन्होंने हमारी आवाज उठाई? वो कमजोर, वो जंगली कुत्ता निजाम सरकार के बारे में बोलता है, किसी ने हमारी आवाज उठाई? वो आवारा कुत्ता शबे बारात के ऊपर बोलता है, क्या किसी ने हमारी आवाज उठाई? ये लोग बार बार हम पर इल्जाम लगाते हैं, हमको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, क्या इन्होंने हमारी ताकत बनने की कोशिश की? क्या ये लोग हमारे कभी हमदर्द बने? कभी कोई बच्चे पे आफत आ गई या हमारे महल्लों पे आफत आई तो कौन आपकी आवाज और ताकत बनता है? कभी असेंबली में इनको उठकर जख्तियार के मुसलमानों के हक में बात करते हुए क्या तुम्हारी आंखों ने देखा? क्या इनको हमारे मसाइलों को उठाते हुए असेंबली में या पार्लियामेंट में क्या तुम्हारी आंखों ने ये देखा? तुम्हारी आंखें तो देखती है ना। आज का तो दौर वो है, कौन क्या करता है हर चीज पता चलता है, तो वोट डालने से पहले अपने आंखों को भी गौर कर लेना कि किसने तुम्हारी आवाज उठाई। अरे हमसे वोट मांगने वालों, ये भी तो बताओ, सिर्फ गली की रोड बताने वालों, हमारी कौम के मसलों पे तुमने कब हमारी आवाज उठाई? एमपी इलेक्शन में वोट तुम्हारा, एमएलए इलेक्शन में वोट तुम्हारा, वार्ड इलेक्शन में वोट हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह होगा ना। इंसाफ की बात है ना, 2 बार उनको तो 1 बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। क्या ये इंसाफ की बात है या नहीं है, ये आप फैसला करो। क्या हर बार तुमको वोट, ऐसा क्या लातीन का चिराग घसकर क्या हमारे नौजवानों को रोजगार दिला दिया? क्या उर्दू घर बना दिया? क्या यहाँ पे कॉलेज ला दिया? क्या हाजियों को हज हाउस बना दिया? अरे निकम्मो, तुम मजबूरी हो भाजपा को हराने में के लिए तुमको वोट डाल रहे हो। तुम्हारी काबिलियत तो 2 कौड़ी की है जब हमारे कौम का मामला आ जाए। क्या मेरी बात गलत है? क्या मैं जज्बाती बात कर रहा हूं? क्या मैं कभी कभी तुम्हारी आंखों ने इनको हमारे कौम के मसाइल के लिए बात करते हुए सुना? जब नहीं सुना तो वोट कहेगा। याद रखो, हर एक इलेक्शन एक वजूद का इलेक्शन होता है। ये जो 8 उम्मीदवार आपके सामने ठहरे हुए हैं,
یہ ایک وجود کا پیغام دیں گے کہ چکتیال میں مجلس اتحاد المسلمین اور مسلمانوں کی طاقت ہے. کل تمہیں اگر ووٹ چاہیے تو ہمارے مسائلوں پہ بات کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں ہوا تو یہ سمجھیں گے کیا پیغام جائے گا. اگر ان کا ایک بھی امیدوار ہمارے خلاف جیتتا ہے تو مسلمانوں پیغام کیا دے رہے ہو پتا ہے تمہیں؟ تم پیغام یہ دے رہے ہو تم حج ہاؤس نہ بناؤ ہم تمہیں جتائیں گے. تم اردو گھر نہ بناؤ ہم تمہیں جتائیں گے. تم قبرستانوں کا مسئلہ حل نہ کرو ہم تمہیں جتائیں گے. کوئی جنگلی کتا ہم پر بار بار بھونکتا ہے تم خاموش بیٹھے رہو ہم تمہیں جتائیں گے. کوئی ہماری قوم کے بچوں کو پکارتا ہے گندے ناموں سے بولتا ہے اور تم خاموش رہو ہم تمہیں جتائیں گے. یہ پیغام دو گے اگر مجلس کے امیدواروں کے خلاف کوئی بھی جیتتا ہو. کیا تم یہ پیغام دینے تیار ہو؟ کیا اپنے آپ کو کمزور بتانے تیار ہو یا اپنے آپ کو طاقتور اور اپنے وجود کو یہاں پر جتانے اگر تیار ہو؟ میری بات سن لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو. یہ 8 امیدواروں کو جتا دو چکتیال کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مسلمانوں کے ہر ایک حقوق کو منوا کے رہیں گے. یہ زبان دے رہا ہوں آپ کے سامنے. بتاؤ میرے مسلمانوں ہمارے لیے کس نے بات کی؟ ووٹ دینے جب جاؤ گے 11 تاریخ کو میرا یہ پیغام ذرا ان لوگوں سے بھی پوچھ لینا جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اوقاف بل ہمارے خلاف لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ اوقافی بل کیا ہمارے مساجدوں کو خلاف لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ اوقافی بل جو ہمارے مساجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی جو صدائیں دی جاتی ہے اس کو خاموش کرنے لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ کیا اوقافی بل ہمارے قبرستانوں کو بند کرنے لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ کیا اوقافی بل ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی سازش کے طور پر لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ کیا اوقافی بل ہمارے خانقاہوں کو ہمارے قبرستانوں کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جب تم ہی کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہماری اذان کے خلاف ہے، ہمارے مساجد کے خلاف ہے، ہمارے مدرسوں کے خلاف ہے، ہمارے قبرستانوں کے خلاف ہے، ہمارے خانقاہوں کے خلاف ہے، تو مجھے یہ بتاؤ جب یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کیا تمہاری آنکھوں نے کیا کے سی آر کے کسی کو ہماری اوقافی جائیدادوں کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے کانگریس کے راہل گاندھی کو ہمارے مساجد مدرسے خانقاہوں کے لیے بات کرتے ہوئے کیا تمہاری آنکھوں نے دیکھا؟ کیا تمہاری آنکھوں نے سونیا گاندھی کو تمہاری مساجد تمہاری اذان اللہ اکبر کو بچانے کے لیے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا تمہاری آنکھوں نے اکھلیش یادو راہل گاندھی لالو کے بیٹے اور آج جو سپریم کورٹ میں پکارا کرنے بنگال کے لیے گئی کیا اس کو وہ ترنمول کانگریس کی ممتا کو ہماری اوقافی جائیدادوں کے بل کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. مسجدوں کے خلاف تمہاری آنکھوں نے ان کو تمہارے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو ووٹ تم نے دیا. تمہاری آنکھوں نے مدرسوں کے خلاف جو بل آئی اس کے خلاف تمہارے راہل گاندھی کو، اکھلیش یادو کو، پرینکا گاندھی کو، سونیا گاندھی کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. قبرستانوں کے خلاف جو ہمارے قبرستانوں پہ بلڈوزر چلانے کی سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف تم جو نعرے لگا کر کچھ لوگ ہمارے بھی گلیوں میں ان کا جھنڈا لے کر پھر رہے ہیں ان کے آقاؤں کو نہیں دیکھا. جب تم ہی گواہی دے رہے ہو کہ تم نے نہیں دیکھا
تو یہ وارڈ کے الیکشن کے 11 تاریخ کو کیا تم بٹن ان کے حق میں دباؤ گے جنہوں نے ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے بات نہیں کی؟ ہے تم میں ہمت کہ ان کو بٹن دباؤ گے جو ہمارے مدرسوں کے خلاف خاموش بیٹھے؟ ہے ہمت آپ میں کہ تم ان کو ووٹ دو گے 11 تاریخ کے دن جنہوں نے ہماری خانقاہیں مدرسے مساجدوں کے خلاف جب بل بھاجپا کے حکمرانوں نے لایا تھا اور جس میں یہاں کا ایک جنگلی کتا بھی بیٹھتا ہے اس نے وہ بھی جب اس میں شامل تھا، کیا تم ان کو 11 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کی ہمت کرو گے؟ کس کو ووٹ دو گے؟ کس کو ووٹ دو گے؟ وجہ بھی ہے، جذبات نہیں ہے، وجہ بھی ہے، کیونکہ تمہاری آنکھوں نے بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو ہماری اوقافی جائیدادوں کے خلاف جب بل آیا تو تم نے ایک ہی مرد مجاہد کو ہماری مسجدوں کے، ہمارے مدرسوں کے، ہمارے خانقاہوں اور ہمارے قبرستانوں کے حق میں اٹھ کر ایک کو ہی بات کرتے ہوئے دیکھا جس کا نشان پتنگ ہے اور جس کو جتانا تمہارا فرض ہے، تمہارا فرض ہے۔ وجہ ہے، وجہ جذبات نہیں ہے، وجہ ہے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کی صداؤں کو بلند کرنے اپنی آواز بلند کی، وجہ ہے مجلس کو ووٹ ڈالنے کی۔ اب جو دوسرے اے سی ہو یا ہاتھ ہو، کہاں ہے؟ کہاں تھے رے تم لوگ جب ہمارے اوقافی بل کا ہمارا ووٹ ہمیشہ ہونا؟ ایم پی میں خیرات دیے تو سر پہ چڑھ رہے، ایم ایل اے میں ووٹ دیے تو کان میں موتنے جا رہے، نکال کے زمین پہ لٹاؤ، وارڈ ہمارا تھا، ہمارا ہے اور وارڈ ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت ہو گیا، 2 بار تم تو 1 بار ہم ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ خیراتیوں کو ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا، این آر سی، این پی آر سی اے کس کے خلاف بل لایا گیا میرے مسلمانوں؟ کیا ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، ہماری شریعت کو کھینچنے یہ بل لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ لایا گیا نا؟ کیا تمہاری آنکھوں نے یہ ڈاکٹر کے آقا یا جیون ریڈی کے آقا راہل گاندھی کو بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا تمہاری آنکھوں نے یہ ڈاکٹر کے آقا یا جیون ریڈی کے آقا کی اماں سونیا گاندھی کو بات کرتے ہوئے ہمارے لیے دیکھا؟ ان کی بہن پرینکا گاندھی کو دیکھا؟ کیا کے سی آر کے لوگوں کو دیکھا؟ کیا راہل گاندھی یا اکھلیش یادو یا لالو پرساد یادو کو دیکھا؟ کیا ہماری آنکھوں نے کس کو دیکھا؟ کیا تمہاری آنکھوں نے این آر سی، این پی آر اور سی اے کے لیے اس ایوان میں نریندر مودی کے سامنے، نریندر مودی کی تمام فوج کے سامنے جو مسلمان دشمن ہے اٹھ کر ہمارے لیے لڑتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جب تمہاری آنکھوں نے دیکھا تو ووٹ کس کو ملے گا؟ وجہ ہے، وجہ ہے، جذبات نہیں ہے۔ بولنے والے بہت بولتے ہیں تو بتاؤ، بل کے وقت میں تم خاموش، این آر سی، سی اے، این پی آر کے ٹائم پہ تم خاموش، ایم پی میں بھی ووٹ ہونا، ایم ایل اے بھی ووٹ ہونا، اتانے پڑے یہ لوگ، وارڈ میں بھی ہونا دیتے، وارڈ میں اب فیصلہ لینا ہے، فیصلہ لینا ہے۔ اب بتاؤ میرے غیور قوم کے نوجوانوں، بتاؤ مجھے تم میں سے کتنوں کو پتا ہے شریعت کیا ہے؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ جب شریعت ہی پتا نہیں تو شریعت میں مداخلت کیا ہو گئی، اس کا غم ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟
سنو شریعت کیا ہے؟ شریعت ہمارے لیے حکم الہی ہے جو اللہ کے طرف سے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ تمہاری زندگی کے طریقے کیا ہوگے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا۔ تمہارے گھر میں اگر بٹوارا ہو تو کس قسم سے ہو، تمہارا نکاح ہو تو کس طریقے سے ہو، خلا ہو طلاق ہو کس طریقے سے ہو۔ اور جب ہمارے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا جا رہا تھا اس نریندر مودی اور ان کے بھاجپا کے لوگوں کے طرف سے، اور جب شریعت کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، علماء کرام روڈ پہ نکلے ہوئے تھے، ہر جمعے کی خطبے میں ہائے ہائے ہو رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا اے نوجوانوں ہماری زندگیوں میں یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہماری شریعت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم غفلت کی نیند میں تھے، ہم علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کر یہ بھی کوشش نہیں کرے کہ سمجھنے کی کہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے تبدیل کر دیا اور ٹرپل طلاق کا قانون لا دیا۔ اب بتاؤ جب ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی، کیا راہل گاندھی کو تم نے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا سونیا گاندھی کو دیکھا؟ کیا نانہال سیکولر جماعتوں کو دیکھا؟ کسی نے ہمارے لیے بات نہیں کی۔ ہمارے لیے ہماری شریعت کے وقت ایک ہی مرد مجاہد نے اٹھ کر ہماری شریعت کے لیے آواز اٹھائی، جن کا نام بیرسٹر سعودی اویسی صاحب ہے۔ وجہ ہے ووٹ ڈالنے کی، وجہ ہے ووٹ ڈالنے کی، اور حق ہے مجلس کا آپ سے ووٹ مانگنے کا۔ انہوں نے کیا کیا جو ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں؟ بتاؤ اے میرے غیور مسلمانوں، میرے عزتدار بزرگوں، میری آواز سننے والوں، جب ووٹ کا الیکشن آتا ہے ایک رواج چلتا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ووٹ کے پیچھے 2000 دو، 2500 دو، 5000 دو۔ کیا 5000 روپے میں کیا ہماری شریعت میں جو مداخلت کی گئی وہ واپس ہو جائے گی؟ جو ہمارے وقت بالکل ہمارے سر پر مسلط کیا گیا کیا وہ واپس ہو جائے گا؟ اگر جو پیسے لے کر اپنا ووٹ دے رہا ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ تم نے جو اوقافی بل کے خلاف خاموش بیٹھے، میں یہ پیسے میں بکتا ہوں تمہارے لیے، جو پیسے لے کر ان کو ووٹ ڈالے گا، مسلمان یہ گواہی دے گا کہ تم نے جو NRC NPR اور CA کے لیے جو بھاجپا نے ہمارے خلاف قانون لایا، میں بکتا ہوں تمہارے پیسوں پہ۔ جو شریعت کو تبدیل کر دیا گیا اور پھر بھی مسلمان پیسے لے کر ووٹ ڈالے گا تو یہ اعلان کرے گا میں پیسوں میں بکتا ہوں اور شریعت کی فکر نہیں ہے مجھے۔ کیا ہمت ہے تمہارے پاس ان کا سودا چند پیسوں میں کرنے کی اور ان تک بھی پیغام پہنچا دینا؟ کیا ہمت ہے پیسوں میں اپنے ووٹ کی گواہی چھوڑ دینے کی؟ علماء کرام کے منہ زبانی میں نے سنا ہے کہ ووٹ مسلمانوں کے لیے گواہی ہے، جس میں مسلمان گواہی دیتا ہے کہ یہ ہوگا میرا نمائندہ۔ تو جب نمائندے کو گواہی دے رہے اور علماء کرام نے کہا ہے مسلمان ووٹ ڈالے گا، گواہی دے گا، تو تم گواہی کیا پیسوں کے بوجھ میں دو گے یا ان کو دو گے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو بند کرانے کی جب سازش کی گئی خاموش بیٹھے تھے؟ ان کو دو گے جنہوں نے جب ہمارے پاس NRC NPR اور CA آیا خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کو دو گے جو ہماری شریعت کو بدل دیا گیا اور خاموش بیٹھے رہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرا کام حقیقت بیان کرنا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں ابھی تک جتنی بھی دیر میں نے بات کی، حق بات کی، وہی کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نے میرے دل سے کوئی بات نہیں کی۔ فیصلہ اپنی آنکھوں پہ گواہی پہ دیکھتے ہوئے کرنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ بتاؤ کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے وارڈوں میں جیتنا غلط ہے؟ کیا ہرا پرچم اپنے وارڈوں میں بلند کرنا غلط ہے؟ کیا ہمیں ان کا مقابلہ کرنے سے روکنا کیا غلط نہیں ہوگا؟ ارے یاد رکھ لینا،
اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے مجلس کے سپاہیوں کو کسی سے باپ سے ڈرنا نہیں سکھایا. جب بات کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بتاؤ مجھے. یہ تو تلنگانہ ہے نا میرے بھائیوں, یہ تو تلنگانہ ہے نا, یہ تو میرا گھر ہے نا, یہ تو میری ریاست ہے نا, آپ تو میرے بھائی ہیں نا, ہم قریب ہیں نا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا. جب مہاراشٹر میں کامیاب ہو گئے, بہار میں کامیاب ہو گئے, تو کیا تلنگانہ میں ان سے آگے نکلنا ہمارا فرض اور ہمارا ساتھ ہونا ہے نا. ہمیں یہاں سے بڑی تعداد میں کامیاب ہوتے ہوئے ہندوستان کو پیغام دینا ہے نا یا نہیں ہے؟ کیا میرا ساتھ دینے تیار ہو؟ کیا مجلس کے گھر میں ہم اس کا ہرا پرچم اور مضبوطی سے بلند کرنے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے بھی ہم. یاد رکھو میں میرا فرض نبھا رہا ہوں اور آپ کو آپ کا فرض نبھانا ہے. یہ مجلس میری ذمہ داری نہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھ لو, ان 8 کونسلروں کو جتا دو. بار بار اسد صاحب کا اجازت لے کر چکتیال آؤں گا اور ان کی اینٹ سے اینٹ ان آٹوں کو لے کر نہیں بجایا اور آپ کے مسائلوں پہ ہم کھڑے نہیں اترے تو ہمارا گریبان پکڑ لینا. ہمیں فوجی چاہیے, ہمیں سپاہی چاہیے آپ کے مسائل کو لڑنے کے لیے. کیا میں آپ سے اپنی فوج کی تعداد بڑھانے کی گزارش نہیں کروں تو کس سے کروں؟ آپ کے ساتھ نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ کی ہمت نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ کے ساتھ نہ چلوں تو کس کے ساتھ چلوں؟ میرے علماء کرام کے خطبوں میں بیٹھ کر گزارش ان سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ میرے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دعائیں لے کر, ان کے ہی دعائیں لے کر آگے بڑھوں یا کس کے دعائیں لے کر آگے بڑھوں؟ میرے لیے میری عزت دار پردہ نشی میری ماں اور بہنوں کی ہمت کے علاوہ کس کی ہمت ہے؟ تو میں ووٹ کس سے مانگوں سوائے آپ کے, اور کس سے مانگوں؟ دوسروں کی تو مجبوری ہے نا, میری تو مجبوری بھی نہیں ہے. میں تو نیند سے سوتے وقت آپ کا, اٹھا تو آپ کا, زندگی آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ جب موت ہوگی آپ کے کندھوں پہ ہی تو جاؤں گا. مجھے دوسروں کے سہارے کی کیا ضرورت؟ دیں گے ضرور انشاءاللہ, مگر جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے, جب تک زندگی رکھی ہے اس وقت تک ہمیں وہ طاقت دو کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکیں. جب تک زندگی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے جسم میں جان رکھی ہے اور جب تک ہم اپنے صدر کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے چلے, جب تک ان سپاہیوں کو تو ہمارے ساتھ دو جو ہمارے ساتھ آپ کی ہر لڑائی میں لڑے. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بتاؤ, کریم نگر میں بیٹھ کر جو بھوکتا ہے یا بکوا کرتا ہے, کیا اس کی ماں نے اتنا دودھ پلایا کہ کبھی ہمارے نقصان کے بارے میں سوچے؟ کتا ہے, صرف بھونکنا جانتا ہے, کاٹنے آیا تو بتی سی نکالنے کی طاقت ہمارے پاس ہے. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ ہے طاقت سوائے بھونکنے کی. اور جب بھونکتے ہیں, یہ جن کو ہم نے دانتیں دیے ہیں وہ اپنی زبان کو ان دانتوں میں دبا کر بیٹھتے ہیں. یہ بھی تو حقیقت ہے نا. اب رہی بات, 10 منٹ ہے اور فائنل پوسٹ مارٹم بھی ہونا ہے. بہت آتے کانگریس